سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 پہلا رکوع، اللہ رب العزت کی وحی آتی ہے، اللہ رب العزت حضور سے فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، حضور اس وحی کو بار بار اپنے ساتھ دہراتے تھے، حضور اس وحی کو دہراتے تھے۔ اللہ نے دہرائی سے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا جب وحی آئے اس کو ساتھ دہراؤ نہیں، اور دہرانے کی وجہ اللہ نے خود بیان کر دی، لتعجل بی، لتعجل بی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اللہ نے حضور کے اس وحی کو دہرانے کی وجہ بیان کر دی کہ اے محمد، اے محمد، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جو اس بات کو بار بار دہراتے ہو، ہم آپ کی خواہش کو سمجھتے ہیں، ہم خواہش مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں۔ حضور اس لیے دہراتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ یاد کیوں ہو جائے؟ تاکہ آگے پہنچ جائے۔ آگے کیوں پہنچ جائے؟ تاکہ یہ نسل در نسل چلے۔ یہ قرآن مجھ تک آیا، پھر آگے صحابہ تک جائے، صحابہ اس کو امت تک لے کر جائیں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، قرآن یاد ہو، اگلوں کو یاد کراؤں، قرآن یاد ہو، اگلوں تک قرآن پہنچاؤں۔ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا اے نبی آپ کے ذمے اس کو یہ یاد کرنا، دہرانا نہیں ہے، بلکہ آپ پر جب وحی آتی ہے پھر اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کو آگے پہنچانا، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو اگلی نسل تک پہنچانا، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا خواہش مصطفیٰ کیا تھی؟ قرآن آئے اگلے تک پہنچے۔ اور حضور اللہ رب العزت کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن میں نے اتارا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا، اگلی نسل تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری بھی میں لوں گا۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر مدرسہ قائم ہوا، یہ وہ بنیاد تھی خواہش مصطفیٰ جس بنیاد پر مدرسہ قائم ہوا کہ اللہ کا قرآن ہے، آگے پہنچانا ہے، اس بنیاد پر مدرسہ بنا ہے، اس بنیاد پر حضور نے صفا مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر صحابہ نے علم دیا ہے، اس بنیاد پر صحابہ سے علم تابعین نے لیا ہے، پھر تبع تابعین نے لیا ہے، پھر آگے ائمہ نے لیا ہے، فقہا محدثین نے لیا ہے، پھر وہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس خواہش مصطفیٰ کی بنیاد پر مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ سلام ہے ان علماء پر، سلام ہے ان اکابرین کو، سلام ہے ان بڑے بڑے حضرات کو جنہوں نے اپنی خواہشات کا قربانی دے دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں ختم کر دی، جوانیوں کی خواہشات کو پیچھے کر دیا، اپنی اولادوں کی خواہشات کو پیچھے کر دیا، جنہوں نے چند ٹکڑوں کے اوپر، تھوڑی سی تنخواہوں کے اوپر، تھوڑے سے گزر بسر کے اوپر چٹائیوں پر بیٹھ کر انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھ کر امت تک علم پہنچایا، امت تک قرآن پہنچایا، امت تک حدیث پہنچائی، امت تک تاریخ پہنچائی، امت تک فقہ پہنچائی، علماء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، مورخین پیدا کیے، جہاں پر آ کر پھر جو ہے دیکھو پوری دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس ملک کی بستی بستی کے اندر، مسجدوں کے اندر آپ کی مساجد کم پڑ جاتی ہیں، حفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہیں، بیٹھکیں کم پڑ جاتی ہیں، بیٹھکوں سے بھی بات نکل گئی، لوگ میدانوں کے اندر نکل جاتے ہیں، چھتوں پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے امت سن رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے نے کیا دیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مدرسے نے کیا دیا ہے۔ مدرسے نے آپ کو ایسے علماء دیے ہیں، کسی بندے کو مسئلہ پیش آتا ہے، کسی تاجر کو مسئلہ پیش آتا ہے، کسی کسان کو مسئلہ پیش آتا ہے، کسی بندے کو مسئلہ پیش آتا ہے، علماء موجود ہیں، رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ کس نے دیا ہے؟ مدرسے کی پیداوار ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہماری یونیورسٹی، ہمارا کالج، ہمارا پی ایچ ڈی، ہمارا لیکچرار ہماری یونیورسٹی میں پڑھانے والا، پھر آؤ تمہارا ایم اے اسلامیات بھی آئے، تمہارا پی ایچ ڈی اسلامک ریسرچ والا بھی آئے، تمہارا اسلامیات پڑھا ہوا بھی آئے، لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی بندے نے کسی اسلامیات کے استاد سے فتویٰ لیا ہو، کسی یونیورسٹی کے لیکچرار سے فتویٰ لیا ہو، کسی پی ایچ ڈی اسلامیات میں کرنے والے سے فتویٰ لیا ہو۔ اگر آپ کے کاغذ پر مور ہوتی ہے
مدرسے کے پڑھے ہوئے کی ہوتی ہے. اگر آپ کی عدالت میں فتویٰ چلتا ہے مدرسے کا چلتا ہے, اس کے اوپر مور مدرسے والے کی ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں, کہتے ہیں مدرسے نے کیا دیا؟ مدرسے والے کی, پڑھانے والے کی تنخواہ آپ کے سرکاری ادارے کے چپڑاسی سے بھی کم ہے. اس نے اس تنخواہ کے اندر بھی گزارا کیا, اس نے آپ کے بچوں کو پڑھایا, اس نے مفت کے اندر پڑھایا. لیکن مدرسہ ایک ہی بات کرتا ہے جس پر آج جھگڑا ہے. جھگڑے کو سمجھو, بنیاد کو سمجھو. جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ جھگڑا اس بات کے اوپر ہے, مدرسہ کہتا ہے کہ میں خود مختار بننا چاہتا ہوں. مدرسہ کہتا ہے مجھے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ کہتا ہے مجھے کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ کہتا ہے میں جو قربانی کی کھالیں جمع کرتا ہوں مجھے بس یہ کافی ہیں. مدرسہ کہتا ہے لوگوں کی جو زکاتیں ہیں مجھے یہ کافی ہیں. مدرسہ کہتا ہے مجھے جو صدقات ملتے ہیں بس یہ کافی ہے. مدرسہ یہ کہتا ہے لوگ جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں بس یہ تعاون میرے لیے کافی ہے. نہ امدادوں کی ضرورت ہے, نہ فنڈ کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم اپنے کام میں خود مختار ہونا چاہتے ہیں. پہلے بھی خود مختار تھے, اب بھی خود مختار ہیں, آئندہ بھی خود مختار رہنا چاہتے ہیں. اس لیے جن ملک والوں نے فنڈ قبول کیے, جن ملک والوں نے عہدے اور منصب قبول کیے, اللہ کی قسم آج ان ملکوں کے اندر مدرسوں کا نام ختم ہو چکا ہے. مدرسے مٹ گئے وہاں سے, علماء کی زبانوں کو تالے لگ گئے, وہاں پر نہیں بول سکتے, نہیں بیان کر سکتے. اس لیے بس ساری بات یہ ہے, مدرسہ کہتا ہے ہمیں اپنے حال پر رہنے دو, انہی چٹائیوں پر رہنے دو, انہی جو لوگوں کے وظائف آتے ہیں انہی وظائف کے اندر رہنے دو. نہ کسی امداد کی ضرورت ہے, نہ فنڈ کی ضرورت ہے. ہم اپنے کام کے اندر خود مختار رہنا چاہتے ہیں. اور اسی پر ہمارے اکابر نے بنیاد رکھی تھی, اور اسی پر جو ہے مدارس سے چل رہے ہیں, اور اسی کے اوپر اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسے سے ڈاکٹر, علماء اور ڈاکٹر جو ہے انجینئر اور یہ چیزیں نہیں نکل رہی, تو سب سے پہلی بات ذہن کے اندر رکھو, میں نے عرض کر دیا مدرسے کی بنیاد نہ ڈاکٹر پیدا کرنا ہے, مدرسے کی بنیاد نہ انجینئر پیدا کرنا ہے, مدرسے کی بنیاد نہ پائلٹ پیدا کرنا ہے. مدرسے کی بنیادی مقصد کیا تھا؟ قرآن اور سنت پڑھنے اور پڑھانے والے پیدا کرنا ہے. اب سب اس بات کی آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ آیا مدرسے والے اس کام میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کا یہ معاشرہ خود اس بات کی گواہی دے گا. ہاں, جس بنیاد کے اوپر یونیورسٹی اور کالج بنیاد رکھی, ڈاکٹر پیدا ہوں گے اور انجینئر پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے عہدے اور منصب والے پیدا ہوں گے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ملک کا ہر دوسرا بچہ ڈاکٹر ہوتا, ہر تیسرا بچہ انجینئر ہوتا, ہر چوتھا بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر آئی ٹی کا جو ہے بڑا لیکچرار ہوتا. لیکن ان کی بھی کارکردگی سامنے ہے, ان کی بھی سامنے ہے. یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر, آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو کسی نہ کسی درجے کے اندر پگڑی نظر آ رہی ہے, داڑھی نظر آ رہی ہے, ہاتھ میں تسبیح نظر آ رہی ہے, مسجد میں سجدہ نظر آ رہا ہے, تبلیغی مراکز نظر آ رہے ہیں, مجاہدین نظر آ رہے ہیں, قرآن اور حدیث پڑھانے والے نظر آ رہے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں کوئی تاجر دیانتدار نظر آ رہا ہے, کوئی تاجر امانت دار نظر آ رہا ہے, کوئی قاضی, کوئی جج, کوئی انصاف کرنے والا نظر آ رہا ہے, کوئی وکیل اصول پسند نظر آ رہا ہے, کسی نہ کسی درجے کے اندر جس بندے کے اندر جتنی امانت, دیانت, سچائی, صداقت ہے, میں پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس کا کھرا لگاؤ, اس کے پیچھے جاؤ, اس کی بنیاد تلاش کرو, انشاءاللہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ ملا اور پیچھے مولوی ضرور نظر آئے گا. اس کے پیچھے تمہیں ملا اور مولوی ضرور نظر آئے گا. اگرچہ لوگوں نے کہا, دہشت گرد بھی کہا, انتہا پسند بھی کہا, اور فنڈامنٹلسٹ بھی کہا, اور پتھر کے زمانے کا بھی کہا, پرانے خیالوں والا بھی کہا, دقیانوس بھی کہا, جتنی منہ اتنی زبانیں, لیکن جتنی زبانیں اتنے جو ہے باتیں, لیکن اس کے باوجود علماء نے ان باتوں پر کان نہیں دھرا. آج پوری دنیا کے اندر جو, اور خاص کر اس ملک کے اندر آپ کو جو دین کا نقشہ نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی بنیاد کے اندر انشاءاللہ علماء ہیں اور مدارس ہیں, اور یہ رہیں گے اور یہ قائم رہیں گے, قیامت کی صبح تک رہیں گے. اس لیے کہ اس کی ذمہ داری علماء نے نہیں لی بلکہ اللہ نے خود لی ہوئی ہے.
اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، محبت بھی رکھیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی اولادوں کو انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے وقف بھی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن جب اعلان ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، فرمایا ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن یہ قرآن کا حافظ، یہ علماء، یہ وہ ہوں گے جو اپنے والدین کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ البسا، اس لیے کہ ان کے سروں پر یہ تاج سجانے کے لیے جب سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، حفاظ اپنے رشتہ داروں کو بھاگ کر تلاش کر رہے ہوں گے، وہ بھاگ رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ آج ہم اپنے والدین کے سروں پر وہ تاج سجائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی کئی زیادہ ہوگی۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔